بچپن سے جب بچے اسکول میں جاتے ہیں، ہم نے بھی اسکول کو دیکھا ہے، سارے حضرات کسی نہ کسی کلاس میں پڑھتے رہے ہوں گے، تو 14 اگست جب اسکول میں آتا ہے تو سارے حضرات 14 اگست کو چھٹی ہوتی ہے، ہر کوئی جھنڈے پکڑ کے ترانے گا رہا ہوتا ہے۔ بچوں کو پوچھا جاتا ہے کہ بچے یہ خوشی کیوں منا رہے ہو؟ تو وہ کہتے ہیں کہ آج کے دن 14 اگست چاہے وہ 2023 کا ہو 2022 کا ہو، لیکن خوشی منائی جا رہی ہے۔ وہ یہ نہیں کہتا، وہ کہتے ہیں بنا تو 14 اگست کو 1947 میں تھا، لیکن کیا کریں جب یہ تاریخ آتی ہے تو ہم نے اپنے وطن کے آزاد ہونے کی نعمت ہمیں یاد آتی ہے، تو اس نعمت کا رب کی بارگاہ میں ہم خوشی کا اظہار کرتے ہوئے چرچا کرتے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں شکر ادا کرتے ہیں۔ اب میں آپ کو سمجھانے کے تھوڑا سا قریب لے آیا ہوں، اب میری توجہ، بات میں لمبی کرنے کا قائل نہیں ہوں، مختصر عرض کروں۔ بیٹا پیدا ہو تو چرچا کرو، اللہ کا شکر ادا کرو، اگر شادی ہو تو ولیمہ کرو، شکر ادا کرو، ملک جیسی نعمت ملے تو ہر سال شکر ادا کرو، خوشی کا اظہار کرو۔ تو جب ساری نعمتوں کی نعمت، ساری کائنات جس کے صدقے میں عطا ہوئی، ماں باپ جس کے صدقے میں عطا ہوئے، انسان بننا جس کے صدقے میں نصیب ہوا، یہ زمین ملی تو میرے مصطفیٰ کے صدقے میں ملی، آسمان ملا تو میرے آقا کے تصدق ملا، یہ ساری کائنات جس کے صدقے میں اللہ نے عطا فرمائی، جب وہ محبوب نعمت کبریٰ بن کر اللہ پاک عطا فرماتا ہے تو رب یہ کہتا ہے کہ فقط شکر نہ کرو بلکہ میرے محبوب کا ذکر بھی کرو۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری، عظمت مصطفیٰ قبلہ پیر سید، سبحان اللہ۔ صرف شکر سے کام نہیں چلے گا بلکہ میرے محبوب کا ذکر بھی بلند کرو۔ سبحان اللہ۔ عزیزان محترم، آج کا مسلمان ہر گھر میں پریشانی ہے، ہمارے بچے کہا نہیں مانتے، ہمارے بزرگ ہر گھر میں پریشان ہیں کہ بچے نافرمان ہو گئے ہیں، لیکن میں آپ کو ایک علاج بتا رہا ہوں کہ اگر بچہ چھوٹا ہو نا تو اس بچے کے سامنے اپنے محبوب کا ہمیشہ ذکر کیجیے، اپنے محبوب کا تذکرہ کیجیے، کہ بچے کو پتا ہو کہ میرا باپ جس ہستی کا عاشق ہے وہ ہستی اتنی خوبصورت ہے، اتنا محبوب ہے کہ ہر وقت میرے گھر میں محبوب کا چرچا رہتا ہے۔ جب اولاد ماں باپ کی زبان سے اپنے محبوب کا تذکرہ سنتے سنتے جوان ہوگی تو اللہ کی قسم آپ کو کہنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، بچہ پھر ویسے کرنے کی طرح ماں کا تابعدار، بچہ بابا فرید الدین گنج شکر جیسی ہستی ہوگی۔ عزیزان محترم، ماں باپ کی تربیت کا میں صرف آپ کو ایک نمونہ سمجھانا چاہتا ہوں۔ حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ علیہ، بچے ہیں، لڑکپن ہے، تو ماں نے آپ کو بلایا، بیٹا بات سنو، آپ آئے، جی اماں جان حکم فرمائیے۔ حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ تعالی علیہ کی ماں فرماتی ہیں کہ بیٹا اب آؤ میں تمہیں بتاؤں کہ ہمارا مالک اللہ ہے، ہم نے اس کے سامنے سجدہ ریز ہونا ہے، ہم نے اپنے رب کی عبادت کرنی ہے۔ آپ پوچھتے اماں جان عبادت کیسے کرتے ہیں؟ تو حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ علیہ تعالی کی والدہ محترمہ فرماتی ہیں بیٹا آ میں تجھے بتاؤں۔ تو آپ نے اپنی ماں سے عرض کی، اماں جان میں اگر اپنے رب کی عبادت کروں تو اللہ مجھے کیا دے گا، مجھے ملے گا کیا؟ میں اس کے سامنے عبادت کروں، اس کے آگے سجدہ ریز ہو جاؤں تو مجھے رب عطا کیا کرے گا؟ ماں کو پتا تھا
کہ میرا بیٹا شکر کا بڑا ہی عاشق ہے، تو شکر کے لیے میرا بیٹا بڑا بے چین رہتا ہے کھانے کے لیے. تو آپ کی والدہ محترمہ فرماتے بیٹا اگر تو نماز پڑھے گا تو اللہ پاک نماز پڑھنے کے بعد تجھے غیب سے شکر کی پڑی عطا کرے. سمجھ رہے ہیں کہ نہیں؟ توجہ میری طرف ہے. حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ علیہ تعالی کی میں اپنی تمہیدی بات عرض کر رہا ہوں. آپ کی والدہ نے آپ کو وضو کرایا کہ نماز کا وضو اس طرح کیا جاتا ہے. آپ کی والدہ نے پہلے سے شکر کی پوڑیاں بنا کے رکھ دیں. اب حضرت بابا فرید الدین گنج شکر کو پکڑ کر آپ کی والدہ نے مصلی بچھایا تو جلدی سے مصلی کے آگے مصلی کے نیچے آپ نے شکر کی پوڑیاں رکھ دی. حضرت بابا فرید الدین گنج شکر نے نماز شروع کی. نماز پڑھنے کے بعد جب حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ علیہ نے سلام پھیرا تو اپنی والدہ محترمہ کو آواز دی اماں جان. جی بیٹا. عرض کرتے ہیں اماں جان شکر کہاں سے ملے گی؟ آپ فرماتے ہیں بیٹا اپنے مصلی کو اٹھاؤ شکر مل جائے گی. آپ نے مصلی اٹھایا آگے سے تو دیکھا نیچے پڑیا رکھی ہے شکر کی. تو شکر کی پڑیا لے کے آپ نے کھائی. بڑے خوش ہوئے کہ یہ عبادت تو بڑی اعلیٰ چیز ہے. نماز پڑھتے اللہ پاک شکر عطا فرماتا ہے. وقت چلتا رہا نماز ہوتی رہی. والدہ اسی طرح مصلی کے نیچے شکر کی پڑیا رکھتی رہی. عزیزان محترم ایک وقت ایسا آیا کہ آپ کی والدہ کام کاج میں اتنی مصروف ہوئیں تو حضرت بابا فرید الدین نماز کا جو ٹائم ہوا انتظار میں تھے. جیسے نماز کا وقت ہوا جلدی جلدی وضو کر کے مصلی پہ کھڑے ہو گئے. اب والدہ نے دیکھا کہ میرا فرید مصلی پہ کھڑا ہے تو میں تو شکر رکھنا بھول گئی ہوں. سبحان اللہ. اب والدہ کا دل پریشان ہوا. آپ کی والدہ فرماتے مولا آج اگر میں فرید الدین کے سامنے شکر رکھتی ہوں تو اس کا تیرے اوپر اعتقاد ختم ہو جائے گا. میرا بیٹا کہے گا کہ یہ شکر تو میری ماں رکھتی تھی, اللہ کی طرف سے مجھے شکر نہیں ملتی تھی. میرے بیٹے کا اعتقاد کہیں متزلزل نہ ہو جائے. آپ کی والدہ نے وہی سر سجدے میں رکھ دیا کہ مولا فرید الدین کو تیری چوکھٹ پہ لانا میرا کام تھا, اب آگے اس کو اپنا بنانا تیرا کام ہے. حضرت بابا فرید الدین اسی طرح نماز کی منازل طے کرتے گئے. قیام ہو گیا, رکوع ہو گیا, سجود ہو گئے. اتحیات پہ آپ بیٹھے ہیں. ماں کا دل عرش اعلیٰ سے جا کر اللہ کی بارگاہ میں آپ کی والدہ نے ہاتھ بلند کیے ہوئے ہیں کہ مولا آج میرے فرید الدین کے سامنے میری لاج رکھ لے. آج فرید الدین کو اپنا بنا لے. آج اس کا ایمان کمزور نہ ہونے پائے. جس طرح یہ تیرا عاشق ہے, جس طرح تجھ پر اس کو اعتقاد ہے, مولا اسی اعتقاد کو مضبوط کر لے. عزیزان محترم حضرت بابا فرید الدین گنج شکر نے اتحیات میں بیٹھے. جب اتحیات مکمل فرمائی تو آپ نے سلام پھیرا. السلام علیکم ورحمت اللہ, السلام علیکم ورحمت اللہ. ادھر ماں کا دل دھک دھک کر رہا ہے. ماں کے دل کی دھڑکن آسمان سے ٹکرا رہی ہے. آپ کی والدہ دل کی صدا اللہ کی بارگاہ میں پہنچا رہی ہے. ادھر بابا فرید الدین نے مصلی کا کونا اٹھایا تو زور سے چیخ مار کر کہا اماں جان ادھر آئیں. ماں کا دل تڑپ گیا کہ پتہ نہیں کیا ہے. جب والدہ پہنچی تو پوچھا فرید الدین کیا بات ہے؟ آپ نے عرض کی اماں جان روز شکر کی پڑیا ہوتی تھی, آج شکر کا دریا بہ رہا ہے.